آج سے تقریباً 1500 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت اور ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انسانیت کا نام اور نشان مٹ چکا تھا۔ لوگ غلاموں کو حقیر سمجھتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور بتوں کی پوجا عام تھی۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی بت رکھے گئے تھے۔ اس دور میں یہودیوں کو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو پوری دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرے گا، کیونکہ بائبل میں اس نبی کا ذکر احمد کے نام سے کیا گیا تھا، جو آج بھی بائبل میں موجود ہے۔ اسی لیے یہودی اس نبی کے شدت سے منتظر تھے، جیسے ہم آج امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کے عروج کی مکمل اور جامع تاریخ بیان کریں گے، تو اب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ کچھ ہی سالوں بعد 570 عیسوی میں وہ بابرکت گھڑی آ پہنچی جب ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد اس دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی، خانہ کعبہ میں رکھے تمام بت خود بخود گر گئے۔ یہ اس وقت کے کفریہ دور کے خاتمے کا اشارہ تھا۔ آپ کی زندگی سچائی، صبر اور برداشت کی اعلیٰ مثال تھی۔ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے۔ اپنے اپنے کردار سے دنیا کو بتا دیا کہ سچائی کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت اور یاد میں مصروف تھے، ایک دن اللہ کا فرمانبردار فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کا پیغام آپ پر نازل ہوا اور آپ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ الفاظ صرف وحی نہیں تھے، بلکہ یہ بغاوت کا آغاز تھا، ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف اور جھوٹ اور فریب کے خلاف۔ جب مکہ کے کفار نے دیکھا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو انہوں نے آپ کو اذیت دینا شروع کر دی۔ آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، مگر 619 عیسوی میں دونوں کا انتقال ہو گیا اور آپ کو مکہ میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب کو دہتے کوئلوں پر لٹایا گیا۔ نبی کریم جب طائف کی گلیوں میں گزر رہے تھے تو طائف کے لوگوں نے نبی کریم کو پتھر مار کر زخمی کر دیا، جس سے اب جسم مبارک لہو لہان ہو گیا اور جوتے خون سے بھر گئے۔ کیونکہ مدینہ کے لوگ یہودیوں سے سن چکے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ جانتے تھے کہ اگر یہ آواز گونجی تو ان کا غرور، ان کی طاقت، ان کے بت سب ٹوٹ جائیں گے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے نبی نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملنے کے بعد اپنے مدینہ ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت علی کو مکہ کے لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں اپنے 3 دن غار ثور میں قیام کیا تاکہ کفار آپ کو پکڑ نہ سکیں۔ مدینہ پہنچنے پر اہل مدینہ نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ مدینہ میں اسلام کی پہلی ریاست قائم ہوئی، جہاں بھائی چارہ اور عدل کا بول بالا تھا۔ پھر وقت آیا 2 ہجری میں جب اسلام کی پہلی جنگ یعنی جنگ بدر کا آغاز ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ قریش کا لشکر 1000 سے زیادہ تھا۔ یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں تھا، بلکہ ایمان اور اللہ کی مدد کا امتحان تھا۔ اس میدان جنگ میں اللہ نے اپنی نصرت سے مسلمانوں کو فتح بخشی اور فرشتے ان کی مدد کو آئے۔ بدر کی فتح نے نہ صرف قریش کے غرور کو چکنا چور کیا، بلکہ ان کی تقدیر کا رخ بھی بدل دیا۔ اس شکست کے بعد قریش کی طرف سے انتقام کی لہر اٹھی اور ابو سفیان نے 3000 کا لشکر تیار کر کے جنگ عہد میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ ابتدا میں مسلمان غالب رہے، لیکن مسلمانوں کے تیر اندازوں کی غلطی نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے قریش کے لشکر کو مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کیا، جس سے مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر آیا جنگ خندق، جب مدینہ کے دفاع کی تدابیر میں ایک اور نیا موڑ آیا۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی۔ قریش کا لشکر یہ تدبیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جنگ کے دوران جب عمرو بن عبد جیسے عظیم پہلوان نے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی نے میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کیا اور شکست دی۔ اس کے بعد اللہ کی مدد نے فیصلہ کو موڑ لیا جب طوفانی ہوائیں آئیں اور کفار کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔
جب قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تو اپنے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کا رخ کیا۔ مکہ کے لوگوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے اور مکہ فتح ہو گیا۔ اپنے خانہ کعبہ سے تمام بت نکال دیے اور معافی کا اعلان فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ جنگ حنین، تبوک اور دیگر مارکوں میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ عرب کے بڑے بڑے قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے اور یوں اسلام دنیا میں غالب ہو گیا۔